الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، حکومت پاکستان کی پالیسیاں اور قوم پاکستان کے منشور، ان سب چیزوں کو دیکھ کر آج میں مجبور ہوا ایک اس بات پر اور اس پہلو پر گفتگو کرنے پر۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو اس حوالے سے ایک شاعر کا کلام ہے وہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن اور قرآن کی تفسیر سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، فیصلے حق اور سچ دے کر نتا غرق حسین نی محشر دے۔ شاعر دے فیصلے حق اور سچ دے کر نتا غرق حسین نی محشر دے، بہوں اوکھا روز میزان دہائی، اتھا کہیں نی آکھنا معاف کرو اے پتر فلانے خان دہائی، جہڑے روز دے کر اتبار دے نہیں ایو پونا کہر قرآن دہائی، اتھا عدل تے سچا رب ہو سی متا سمجھے جج ملتان دہائی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ آ گئی ہوں گی، کیونکہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ ہیں، آپ کو اقتدار ملا ہے، آپ کو فیصلے کا حق ہے، لیکن جو آپ فیصلے کر رہے ہیں آپ کو ہی غور کرنا پڑے گا کہ یہ فیصلہ آپ کس نظریے کے ساتھ کر رہے ہیں اور کن دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ کی سوچ کیا ہے، اور آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ کوئی بھی ہیں آپ کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، اور اس وقت پھر کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ اس کو معاف کر دو کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ فلاں شخص ہے، اس کو معاف کر دو، بالکل بھی نہیں۔ تو آپ کو کس طریقے سے نظام کو چلانا ہوگا؟ میں صاحب اقتدار کو مخاطب ہوں، جس کے پاس بھی طاقت ہے، جس کے پاس اصل و رسوخ ہے، جو حکومتی نظام کو چلا رہے ہیں، ان سب سے میں مخاطب ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کو کس طرح حکومت کرنی چاہیے، کس طریقے سے آپ کو اس نظام کو ہینڈ اوور کرنا چاہیے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ صدیوں پہلے جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے حکومت بنائی تھی، تو اس حکومت کو چلانے کے لیے مسئلہ تھا کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے، اس کے فیصلے کیسے ہونے چاہیے، اس کے اصول اور قوانین کس طرح ہونے چاہیے، کس طرح غریبوں سے ملاقات ہونی چاہیے، کس طرح امیروں کے ساتھ ملنا چاہیے، کس طریقے سے کس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اور اس کے سارا کیا ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے قرآن کریم اتارا اور کہا کہ محبوب، ہم آپ پر ایک کتاب قانون نازل کر رہے ہیں، آپ کو ایک کتاب دے رہے ہیں، وہ قانون دے رہے ہیں، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے مابین آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیں، آپ حکومت کے نظام کو چلانا چاہیں، تو آپ کو وہ حکومت، آپ کا وہ فیصلہ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے کرنا ہوگا جو ہم حق کے ساتھ نازل کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی آیا، آپ کو کوئی فیصلہ سنانا پڑے، آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سب سے پہلے قرآن دیکھنا ہوگا۔ تو ناظرین، جب ایک نبی کو قرآن کے ذریعے سے فیصلہ سنانا ضروری ہے، تو آپ کو یہ حق کہاں کا حاصل ہے کہ آپ جس طرح چاہیں قانون سازی کریں، جس طرح چاہیں آپ لوگوں کے مابین جو ہے وہ معاملات کو طے کریں؟ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا شرعی اصول ہیں، اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا آپ کے حکومتی نظام کو چلانے کے لیے قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے؟ تو سنیے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، فیہ نبأکم نبأ ما قبلکم، فرمایا اس قرآن کے اندر جو کچھ گزر چکا ہے، جو وقت گزرا ہے زمانہ ماضی میں،
جو کچھ ہو چکا ہے اس کی خبریں بھی اس قرآن کریم میں موجود ہیں۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جو زمانہ حال ہے تمہارے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی تمام خبریں جو ہیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اس کے فیصلے قرآن میں موجود ہیں۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور جو بعد والے زمانے میں ہونے والا ہے، زمانے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بھی تمام اصول اور قوانین اور اس کے بھی تمام معاملات کا فیصلے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن پاک، تو آپ جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں آپ ان کو بٹھائیں۔ مقتدر علماء اس وقت بھی موجود ہیں جن کے ساتھ آپ کا دل مطمئن ہو، آپ ان کو بٹھائیں اور ان سے آپ پوچھیں کہ فلاں مسئلے کے حوالے سے، فلاں پرابلم کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں تاکہ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو بچنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ جناب علی اس میں سب کچھ ہے، اور قرآن تمہاری حکومت کا مکمل جو ہے قانون ہے، تمہارے نظام حکومت کو چلانے کے لیے قرآن جو ہے ایک ضابطہ ہے، مکمل ضابطہ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ فرمایا من حکم بہ عدل، من قال بہ صدق، ومن عمل بہ اجر۔ اجر نیکی پر اس کو ملے گا۔ آپ جو بھی فیصلے سنا رہے ہیں آپ کے فیصلے پر آپ کو اجر ملے گا، مگر کب ملے گا؟ جب آپ کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ آپ روزانہ تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو جھانسے دیتے ہیں، آپ دیں لوگوں کو، لیکن آپ کی بات وہی سچی ہوگی جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ جی ہاں، اور آپ جو بھی کام کرتے رہیں، جو آپ ملک پاکستان کو چڑیا بنا دیں، آپ کرتے رہیں دعوے کہ ہم جو ہے ملک پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کا عمل قرآن کے مطابق نہیں، نبی کی سنت کے مطابق نہیں، آپ کو اجر ملنے والا نہیں۔ لعنت تو برس سکتی ہے لیکن اجر ملنے والا نہیں۔ تو احباب ذی وقار یاد رکھیے گا، اگر آپ کے فیصلے، اگر آپ کے کرتوت، اگر آپ کے کوئی کام، آپ اقتدار پر ہیں، آپ 5 سال کریں، 10 سال کریں، 100 سال اقتدار کر لیں، لیکن آپ جو نظام چلا رہے ہیں، آپ کا وہ سارا نظام اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، آپ کو کچھ اللہ کے ہاں ملنے والا نہیں ہے، کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا جب آپ کے فیصلے، آپ کے عمل، آپ کی ترقی، آپ کے معاملات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو آپ اپنی عاقبت کو خراب مت کیجیے۔ اور میں ملک پاکستان کی قوم سے بھی یہ بات کروں گا، ارے مسلمانوں اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ تو بتائیں جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے آپ نے ان کو راضی کر لیا ہے؟ آپ پر کوئی راضی ہونے والا نہیں ہے، آپ پر کوئی حکومت راضی ہونے والی نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے آپ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ جس پارٹی کے ہیں، آپ کی پارٹی آپ پر راضی ہو نہ ہو یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے؟ آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے، میں تو جس مجلس میں بیٹھتا ہوں، جہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یہی حکومت کی کیل کال ہو رہی ہے۔ جو جس کا ہے وہ اپنی پارٹی کا جشن منا رہا ہے اور دوسرے پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، آپ خدا کو یاد کریں، اس کے رسول کو یاد کریں، آپ اللہ رسول کو راضی کریں۔ آپ کی پارٹی کا جو حکومتی نظام ہے، نظام حکومت جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق تو ہے نہیں، تو آپ جس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو کچھ اجر ملنے والا نہیں ہے اگر آپ کی حکومت کا نظام قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ لہٰذا اپنا وقت برباد مت کیجیے۔ آپ اپنا جو ہے جو اپنا زندگی کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں آپ ان کو خراب مت کریں اور اپنے آپ کو پریشانی کی طرف مت دھکیلیں۔ آپ اللہ رسول کو یاد کیجئے، اللہ رسول کو راضی کیجئے اور آپ اپنا قبلہ سیدھا کیجئے۔ کل قیامت کے دن سب جو ہیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، کس کا کام اچھا ہے، کس کا کام صحیح نہیں ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑیں، برائے مہربانی آپ فقط قرآن اور کتاب و سنت کے ساتھ کھڑے رہیں اور آپ اپنے اللہ رسول کو راضی کریں۔ تو میں سب سے یہی پرزور اپیل کروں گا کہ
میری سوچ جہاں تک ہے، یہ میری رائے ہو سکتی ہے، آپ سب سے بڑے سچے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی حکومت کا نظام قرآن و سنت کے مطابق ہے تو آپ کھڑے رہیں، اگر آپ کی حکومت کا نظام کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ اپنی عاقبت کا اور آپ اپنے انجام کو سوچیں، اور آپ کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے اتنے بڑے دعوے دار مت بنیں، آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور آپ اللہ اللہ کریں، اور آپ اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر لیں، یعنی آپ اپنا قبلہ سیدھا کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، من ابتغی فی غیرہ الہدی، جو قرآن کے علاوہ کہے کہ میں سیدھی راہ تلاش کر رہا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ کر فیصلہ کرتا رہے، جو قرآن کو چھوڑ کر معاملات کو طے کرتا رہے، یاد رکھیے وہ گمراہ ہوگا، کبھی بھی وہ سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے علاوہ ہدایت ہے کہیں نہیں، کتاب و سنت کے علاوہ ہدایت کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ جو قرآن کے علاوہ کہے کہ میرا قبلہ سیدھا ہو جائے گا، قرآن کو چھوڑ کر جو کہے کہ میرا معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اللہ اس کو گمراہ تو کر سکتا ہے، اس کو ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں کر سکتا۔ تو آپ بسم اللہ کریں، جس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کھڑے رہیں، لیکن ایک بات آپ غور کر لیں، جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں کیا وہ سارا نظام قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے مطابق طے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، برائے مہربانی آپ اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں۔ آپ جہاں ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ پیار و سکون کے ساتھ اللہ رسول کے ساتھ کھڑے رہیں، دین کے ساتھ کھڑے رہیں، اور آپ نمازیں پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، حلال کھائیں، اور اپنے بچوں کا مستقبل دین و دنیا کو بہتر بنائیں، اور اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی اور میری دنیا اور آخرت جو ہے سنور جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں میری یہ چند باتیں آپ کو اچھی لگیں تو مجھے ضرور آگاہ کریں، اگر آپ کو بری بھی رہیں تو اپنے اچھے مشورے کے ساتھ مجھے ضرور آگاہ کریں۔ میں دعا گو ہوں اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے اللہ دنیا میں رہ کر آخرت کے معاملے میں سرخرو فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔